آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے نیشنل کانفرنس کے ڈوبتے ہوئے جہاز کے لیے کی جا رہی آخری کوششیں بھی ہوگی ناکام۔ اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا بڑا دعویٰ، کہا یہ جہاز ڈوبنے کے کگار پر اور عنقریب ہوگا غرق۔ حجاج کی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے مرکزی حج وزیر کرے مداخلت، وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی۔ من کی بات پروگرام کا جھیل ڈل کے کنارے لیا آنند۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں 3 جون کو پارٹی ممبران کی اہم میٹنگ طلب، ایک وزیر کے خلاف شکایت کے حوالے سے میٹنگ میں اہم فیصلہ متوقع۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا بڑا بیان، کہا ایران سے متعلق حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں، تاہم ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی فی الحال پوری قوت سے رہے گی جاری۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہا آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن امریکہ یقینی طور پر ایران کے ساتھ اچھے معاہدے کے ہیں قریب۔ NIT سری نگر میں آج سے 2 روزہ عالمی سابق طلباء اجتماع سنگم 30 کا ہوا باضابطہ طور پر آغاز۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تقریب کے افتتاح پر مہمانوں کا کیا خیر مقدم۔ نشہ مکت ابھیان کا جموں کشمیر میں دکھنے لگا اثر، تمباکو نوشی میں 9% آئی کمی، نیشنل فیملی ہیلتھ کے تازہ رپورٹ میں انکشاف۔ اور شمالی کمان کے فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما کا سرحد ضلع کوپواڑہ میں LOC کا دورہ، اگلی چوکیوں پر دراندازی روکنے کے لیے فوج کی تیاریوں کا لیا تفصیلی جائزہ۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر اکائی کے BJP لیڈران بشمول LOP سنیل شرما، ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے 134ویں قسط کو جھیل ڈل کے کنارے بیٹھ کر سنا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے مشہور سماور زعفران قہوہ پارٹی کارکنوں میں بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ من کی بات کا آنند لینے کے بعد LOP سنیل شرما نے ایک بار پھر عمر عبداللہ پر براہ راست نشانہ سادھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کے گھر میں ہاتھا پائی ہوئی ہے اور اب یہ NC کا ڈوبتا ہوا جہاز عمر عبداللہ کی جانب سے بچانے کی کوششوں کے باوجود ڈوب کر ہی رہے گا۔ نیشنل کانفرنس کا جو سنکنگ شپ ہے، ڈوبتا جہاز ہے، اس کو ایک انتم پریاس ہمارے مسنگ CM، مسنگ وزیر اعلیٰ کرنے جا رہے ہیں، جو کافی فرسٹریٹ ہوئے تھے پچھلی ڈنر پارٹی سے، جس ڈنر پارٹی میں نیشنل کانفرنس کے گھر میں ہاتھا پائی ہوئی، اور فرسٹریشن میں ہمارے مسنگ CM صاحب نے اگلے دن کہا کہ نوجوانوں کو ہم گھسیٹ کے نہیں لیتے ہیں شراب ٹھیکے تک، ایک ایروگنس دکھایا، اور اس کے جو دائیں بائیں جو نزدیکی کوٹری ہے اس کو زبردستی ڈپورٹ کیا گیا تھا، جس میں ہم نے لاپتہ ہونے کی بھی، گمشد کی بھی رپورٹ ڈالی تھی۔ اب نمودار ہو کے دوبارہ سے یہ جو ڈوبتا جہاز ہے، ٹوٹتا گھر ہے، اس کو بچانے کا ایک انتم پریاس وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنا بھی پریاس کریں، یہ جتنا بھی کوشش کریں، ان کا گھر ٹوٹ چکا ہے۔ آپ کے ہی چینلوں کے مادھیم سے ہم ضرور بہت جلدی یہ خبر سنیں گے۔ وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے من کی بات سننے کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہر ایک بات بامعنی اور اثر دار ہوتی ہے، اور ملک بھر کے لوگ اس پروگرام کا پورے مہینے سے بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عازمین حج کی جانب سے ان کے سامان کو لے کر شکایت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مرکزی حج وزیر کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ پیش ہے سری نگر سے شعیب نبی کی یہ رپورٹ۔ ویڈیوز آ رہے ہیں کیونکہ میں صرف وقف کو دیکھتی ہوں، حج ڈپارٹمنٹ حج والے دیکھ رہے ہیں، بٹ جو آ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ آئے اور ہم اس کو پھر ویسے ہی مانیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے آنریبل کرن رجیجو جی جو یونین منسٹر ہے حج اینڈ وقف کے بھی، انہوں نے پہلے ہی جب وہ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے وہ سارا دکھایا تھا کہ وہاں پہ ہر ایک چیز سیٹسفائیڈ ہے۔ اب یہ چیزیں جو آ رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ دیکھے گی۔
वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में 3 जून को उनकी रिहाइश गाह वाक़ा गुपकार में एक आला सतही इजलास मुनक्किद होगा। तफसीलात के मुताबिक इस अहम इजलास में गवर्नेंस अहम एजेंडा रहने का इम्कान है। मौसूला इतलात के मुताबिक इजलास के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली के अलावा हुकूमत के कई हिमायती तमाम आज़ाद MLAs को भी इजलास में शिरकत करने के लिए दावतनामा इरसाल किया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि अहम इजलास में हुकूमत के एक वजीर के खिलाफ एक मखसूस खत्ते के अरकान असम्बली में पाई जाने वाली नाराज़गी के पस मंज़र में मुनक्किद किया जाएगा। इतलात के मुताबिक खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मेंबरान असम्बली ने ईद से कबल वज़ीर आला से मुलाकात करके मज़कूरा वज़ीर के खिलाफ संगीन शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिका के वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के हवाले से आइंदा रास्ते का तयन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और तेहरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का मुआसरा बदस्तूर जारी है और अमरीका आबनाई हरमज़ को कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी फ़ौज हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनमें जंगी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज भी शामिल है। वजीर दिफा का कहना है कि ईरान के साथ जिस रास्ते पर आगे बढ़ना है इसका हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बेहतर पोजीशन में है और खित्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ शराकतदारी पर मुतमईन है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि मौजूदा तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फौरी तौर पर दोबारा कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयारी बरकरार रखी जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर ईरान के साथ बहुत अच्छे मुआहदे के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका फौजी कार्रवाई की तरफ दोबारा लौट जाएगा। भारतीय फौज के शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतिक शर्मा ने वादी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ तैनात यूनिटों का दौरा करके इंसदाद दरअंदाजी निज़ाम की मजबूती और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। फौज की शुमाली कमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कुपवाड़ा सेक्टर में LOC पर तैनात मुख्तलिफ यूनिटों का दौरा किया और सरहदी इलाकों में दरअंदाजी को रोकने के लिए कायम हिफाजती निज़ाम, निगरानी के तरीक़ेकार और मजमूई ऑपरेशनल सूरत हाल का तफसीली मुआयना किया। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तंबाकू और तंबाकू से बनी मसनूआत का इस्तेमाल करने वालों की शरह में 9% कमी दर्ज की गई है। इनमें मर्दों की शरह 8.4% जबकि खवातीन की शरह 0.5% कमी दर्ज की गई है। जुमा को दिल्ली में जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में शराब पीने वाले मर्दों की शरह में भी 1.4% की कमी दर्ज की गई है। मरकजी सरकार के वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी की गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की ताज़ा रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशआइंद खबर यह है कि यहाँ तंबाकू और तंबाकू से बनी मसनूआत जैसी सिगरेट, गुटखा, खैनी वगैरह का इस्तेमाल करने वाले लोगों की शरह में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।